मोहतरम सामीन, अभी का ये मज़मून कुरान हकीम में कुछ सूरतों के शुरू में अलिफ लाम मीम या हामीम या हामीम काफ हा या आइन स्वाद वग़ैरह इस्तेमाल में लाए गए हैं। उनको हुरूफ मुक़त्तात मशहूर किया गया है। मैं उसके बारे में कुछ गुजारिश अर्ज़ करूँगा। ये कुल 14 हुरूफ हैं जो मुख्तलिफ़ सूरतों में अंदाज़न ग़ालिबन 29 सूरतों के सामने ये हुरूफ लाए गए हैं। इन सूरतों से क्या मुराद है, क्या माना है, क्यों लाए गए हैं, ये सवाल है। हर एक पूछता है, पूछने का हक़ है सबको। इसका जवाब यकीनन है, लेकिन अफसोस ये है कि कई मुतरजमीन ने कुरान ने, कई मुफस्सिरीन ने इनके बारे में लिखा है कि इनका माना मफ़हूम है नहीं, या है तो अल्लाह और रसूल के बीच में है, तीसरे किसी को मालूम नहीं है। और बाज़ ने इनकी माना मफ़हूम तस्लीम की है और अपने ख़यालात भी ज़ाहिर किए हैं कि वो क्या क्या माने हो सकते हैं, इन हरूफ के क्या मकसद हो सकते हैं। ये भी हुआ है। बहरहाल हम आपके खिदमत में ये अर्ज़ करेंगे कि ये बहुत अहम हरूफ हैं, इनकी मानी हैं, मकासद हैं। अल्लाह ताला ने बहुत एक फ़लसफ़े और माना के ख़ातिर ये हरूफ इस्तेमाल किए हैं और इनकी मानी पर गौर करना फ़र्ज़ है। जैसा कि कुरान सारे के ऊपर गौर करना फ़र्ज़ है, जो कि हम नहीं करते, हम कुरान के ऊपर ही गौर नहीं करते, तो ये हुरूफ तो उसके बाद दूसरे नंबर, ये भी कुरान का हिस्सा है, लेकिन इसकी तरफ हम तवज्जो नहीं देते। अंग्रेज़ी ज़ुबान में बहुत मशहूर है कि वो लफ्ज़ का शुरू का हर्फ लेकर के लफ्ज़ सारा मुराद लेते हैं। माना वो शार्ट फार्म के नाम से हर्फ को मशहूर करते हैं कि ये हर्फ फ़लाँ लफ्ज़ का शार्ट फार्म है। इतनी बात हुई। नामों के यानी पहले वाले हर्फ आजकल हमारे गैर इंग्लिश यानी माशरे में भी ऐसे चल रहा है। लोगों ने अपने नाम हुरूफ के साथ मशहूर किए हुए हैं। आप जानते हैं, मुझे मिसाल देने की ज़रूरत ही नहीं है। बात यह है कि अरबी ज़ुबान में शार्ट फार्म का तस्वुर है और इस्तेमाल किया गया है, लेकिन उसके लिए ये शर्त नहीं है अंग्रेज़ी की तरह कि पहले वाला हर्फ इस्तेमाल किया जाए तो वो लफ्ज़ मुराद लिया जाए। उसमें कोई सा भी पहले वाला, बीच वाला, आखिर वाला भी लो तो वो उससे मुराद होता है। मैं शायद एक बैत है अरबी ज़ुबान का, पूरा मुझे याद नहीं है, और इतना एक मिसरा है उसका, वक़ुल्तु लहा किफ़ी फ़क़ालत काफ़, वक़ुल्तु लहा किफ़ी फ़क़ालत काफ़, मैंने अपने महबूबा को कहा रुक जा, जवाब में उसने कहा काफ़। अब काफ़ जो है ये आखिर में हर्फ उसने लाया, लेकिन काफ़ के माना है किफ़्तुलक, मैं अच्छा पहले इसकी माना है मैंने अपने महबूबा को कहा रुक जा, तो उसने जवाब में मुझे कहा काफ़ माना मैं रुक गई, तो काफ़ की माना मैं रुक गई, किफ़्तुलक। तो खैर ये कुरान के हुरूफ मुख़फ़फ़ात हैं और अल्लाह ताला ने इसलिए लाए हैं कि आप पढ़ने वाले इनके मफ़ाहीम पर गौर करो। कुरान सारा किताब गौर करने की किताब है और इसके एराब में भी गौर करने की किताब है। हर्फ भी बड़ी अहमियत रखता है, लेकिन इसकी एराब भी बड़ी अहमियत रखती है। तो कुरान ने जो मुआशरे में, अरबों के मुआशरे में ये सिस्टम था उन दिनों में, नुज़ूल कुरान के ज़माने में, हो सकता है आज भी हो, कि वो इस्तेमाल करते थे एक हर्फ से सारा लफ्ज़, इसको शार्ट फार्म कहा जाता है। अब बात यह है कि
اس کے لیے سب مترجمین مفسرین نے ان کو لفظ مقطعات کا نام دیا ہوا ہے کہ یہ حروف مقطعات ہیں۔ حروف تو کل 14 ہیں جیسے بھی ہوئے، لیکن اپنی اپنی ترتیب کے ساتھ وہ استعمال ہوئے ہیں، لیکن میں ان کو مقطعات نہیں مانتا۔ مجھے ابھی آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنے کا غرض ہے کہ یہ مقطعات نہیں ہیں، ان کا نام مخففات ہے۔ مخففات معنی تخفیف شدہ، لفظ کے سارے حروف میں سے ایک حرف لینا، یہ تخفیف ہی ہوئی۔ مقطعات معنی کاٹے ہوئے، کاٹے ہوئے میں ایک طرح سے دشمن آدمی یہ بھی آپ کو گویا کہ توجہ دلا رہا ہے کہ قرآن میں فضول چیزیں بھی ہیں، یہ کٹی ہوئی ہیں، قرآن میں نہیں ہیں۔ تو یہ قرآن کے اوپر الزام آ جاتا ہے کہ قرآن کے اندر بے مقصد چیزیں ہیں، بے مقصد اور کٹی ہوئی چیزیں۔ تو لوگ کہیں گے جب یہ کٹی ہوئی ہیں تو اور بھی کوئی چیزیں کٹی ہوئی ہوں گی، الزام آ جائے گا قرآن کے اوپر۔ تو الزام آنے سے ایک قسم کی توہین ہے قرآن کی۔ تو وہ جب کہ مقطعات جب شارٹ فارم کی معنی میں ہیں تو مقطعات تو ہو ہی نہیں، وہ لفظ کا حصہ ہے حرف۔ جیسے مثال الف لام میم ہے، الف سے مراد اللہ، لام سے مراد علیم، میم سے مراد رحیم لے لو۔ تو عربی میں یہ تو پابندی نہیں ہے کہ یہ حرف جو ہے شروع والا نہیں ہے، شروع والا نہیں ہے۔ عربی کے اندر اجازت ہے کہ شروع والا لو، چاہے بیچ والا لو، چاہے آخر والا لو، وہ اس سے مراد ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ جتنے بھی 6 بار الف لام میم کا آیا ہے مختلف صورتوں کے شروع میں حوالہ، الف لام را بھی آیا ہے، ہا میم یہ بھی 6 بار جدا جدا صورتوں میں آیا ہے، اس طرح اور بھی صورت لفظ آئے ہیں، حروف آئے ہیں۔ تو یہ معانی ہیں۔ اب آپ کا ابھی بھی سوال رہتا ہے، کیونکہ مجھ سے کئی دوست سوال کرتے رہتے ہیں، اس لیے ان کے حوالے سے ان کے سوال کو ذہن میں رکھ کے میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کیوں لائے گئے ہیں۔ اس میں جو لوگ تسلیم کرتے ہیں کہ یہ حروف مخففات، میں کہتا ہوں یہ ان کا مطلب ہے مثال الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اللہ علیم رحیم کا فرمان ہے کہ اس کتاب کے اندر کوئی دھوکے والی بات نہیں ہے، یا اللہ ایسے فرماتے۔ الف لام را میں بھی الف اللہ لام علیم را رحیم کر دو تو بھی تمہیں اجازت ہے۔ لیکن میں اس معاملے میں ایک اور نظریہ رکھتا ہوں مفاہیم کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ جو معنی تم نکالتے ہو وہ اندر کی صورت میں ثابت بھی کر کے دکھاؤ۔ میری صرف اتنی اضافی چیز ہے۔ جیسے قرآن کی اپیلیں ہیں افلا تذکرون، کیوں نہیں سمجھتے، کیوں نہیں سوجھ بوجھ رکھتے تم؟ قرآن کا یہ سوال ہے، 6-7 بار قرآن میں ہے افلا تذکرون، کیوں قرآن کو سمجھ نہیں رہے ہو؟ تو یہ جو حروف مخففات شروع میں ہیں، اس کا مصداق اندر صورت کے اندر ثابت کر کے دکھاؤ۔ مثال یاسین والقرآن الحکیم، یاسین یہ یا خطاب کا لفظ ہے، ہر ایک جانتا ہے، ندا ہے، یا معنی ہے، سین کی معنی رسول ہے۔ وہ کیسے ہم نے سمجھی؟ وہ آگے ہے انک لمن المرسلین، تو رسولوں میں سے ہے، تو مرسل میں سین ہے، مرسل میں سین کا حرف ہے، تو یاسین میں یہ معنی ثابت ہو گئی کہ اللہ رسول کو بلا رہا ہے، خطاب کر رہا ہے، ندا کر رہا ہے، پکار رہا ہے، تو اے رسول انک لمن المرسلین، تو رسولوں میں سے ہے۔ تو یہ ثبوت اگلی آیت کا یعنی جو ہے دورانیہ وہ بتا رہا ہے کہ یاسین کی معنی کیا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ ان کے اوپر ایک قسم کا مقالے لکھوائے جائیں قرآن کے اندر۔ آپ شاگردوں کو، اسکالروں کو مقالے دیں کہ حامیم جو 6 صورتوں کے شروع میں لایا گیا ہے، اس کو فٹ کر کے دکھاؤ صورت کے سارے خلاصے کے اوپر۔ حامیم کے حرف 2 ہیں، میم کا اور ہا کا، اس کا جو تم نے
یہ سمجھو کہ مخفف بنایا ہے جن لفظوں کا، ان لفظوں کے جو تشریحات ہیں وہ سورت کے سارے یعنی موضوع کے ساتھ ثابت کر کے دکھا. تو اس طرح قرآن اور کھلے گا، قرآن کی باتیں، قرآن کے یعنی تعلیمات اور کھلیں گی. یہ بھی ایک قسم کی اللہ تعالیٰ نے تمہیں ٹریننگ دینے کے لیے بات کی ہے کہ حروف مخففات لا کے پھر آگے ان کی تشریحات کے لیے تمہیں تیار کرنا چاہا ہے. اور قرآن کہہ بھی رہا ہے کہ افلا تذکرون، سوچتے کیوں نہیں ہو، سمجھتے کیوں نہیں ہو، غور کیوں نہیں کرتے ہو، افلا تدبرون، تم تدبر کیوں نہیں کرتے ہو، افلا تفکرون، فکر کیوں نہیں کرتے ہو. تو یہ قرآن کی دعوت کو ہم جواب دے نہیں رہے. ہم بڑوں کو یعنی ایصال ثواب کے لیے قرآن پڑھتے ہیں، بھائی یاسین پڑھو نانی مر گئی ہے، یاسین پڑھو دادا سکرات میں ہے، مر جائے بھی یاسین کا کمال، جب بچ جائے بھی یاسین کا کمال. یاسین پڑھی تو تندرست ہو گیا، مر گئی پھر آسانی سے روح نکل گئی. تو یہ تم نے کیا مانا ہے یاسین کے ساتھ منسلک کر کے رکھی ہیں؟ یہ ساری باتیں ہم نے اپنی خرافاتی سوچوں سے بنائی ہیں، ورنہ یہ قرآن بڑی فکر والی دعوت دیتی ہے کہ دنیا کو چلانے کے لیے تمہیں یہ کتاب ہم نے دی ہے، دنیا کو چلاؤ، لوگوں کو چلاؤ، دنیا کو سنبھالو، اس کے علاوہ ان کا کوئی اور مقصد نہیں ہے.